أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ गुज़श्ता रोज़ हमने सूरत आल इमरान की आयत नंबर 29 तक मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 30 से। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और उसकी मुख्तसर वज़ाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरन व मा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम दुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नक अंतस समीउल अलीम। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बि इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा अज़्ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मर्यम व इन्नी उईदुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल हसन वअंबतहा नबातन हसनन वकफ़्फ़लहा ज़करिया। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़क़ा क़ाल या मर्यम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुन्क ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नक समीउद दुआ। फनादतहु अल-मलाइकतु वहुव क़ाइम युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलग़नियल किबरु वम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशाअ। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिम अन्नास थलाथत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिलअश्यि वल-इब्कार। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि व तह्हरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन। या मर्यम क़ुनुती लिरब्बिकि वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون।
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 30 سے ترجمہ۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ گزشتہ سے ملا لیں، گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست، قریبی دوست اور سرپرست نہیں بناتا۔ جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ کفار کے شر سے بچنے کے لیے ضروری جگہوں پر ایسا کام کیا جائے۔ اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے۔ پھر 29 نمبر آیت میں یہ تھا، کہہ دیجئے کہ جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے چاہے تم چھپاؤ چاہے تم اس کو ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم کفار سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی محبت کی وجہ سے یا ان کے ڈر کی وجہ سے ان کو اپنے اولیاء اور سرپرست جو تم پر اثر رکھتے ہیں تم ان کے زیر اثر ہو جاؤ، اس طرح کا اگر بنا لوگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تم سے اس کا پھر حساب لے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں نیت کیا ہے کفار سے دوستی، اور یہ نتیجہ کہاں تمہیں ملے گا؟ قیامت کے دن۔ آیت نمبر 30، اس دن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اس کے سامنے لا دیں یہ تو نے کیا تھا، اور اپنا برا عمل بھی یہ تو نے کیا تھا۔ یعنی اگر تم نے کفار سے غلط اسباب کی وجہ سے دوستی کی تھی تو قیامت کے دن تمہیں اگر اچھا نیت تھی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر بری نیت تھی تو وہ بھی تمہارے سامنے تمہیں بتایا جائے گا۔ اللہ کو پتا تھا کہ تم نے کیوں کافروں کو دوست بنایا، اور اس دن جب وہ سامنے آئیں گے اعمال انسان کے اور وہ برے ہوں گے تو ان کے جب نتائج سامنے لائے جائیں گے اس کو پتا ہوگا کس قدر شدید عذاب اور سزا اللہ مجھے دینے والا ہے۔ تو پھر تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن وہ چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان، یعنی اس شخص کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان بہت زیادہ دوری ہوتی۔ امدن بعیدن، امد یعنی فاصلہ، بعیدن یعنی بہت دور، کاش یہ اس کے اعمال ہوتے ہی نہ، دور ہوتے اس سے۔ حالانکہ دنیا میں یہی حرکات اس کو پسند تھی، یہی کیا کرتا تھا۔ قیامت کے دن جب ان کو دیکھے گا تو کہے گا کاش یہ مجھ سے، میرے اور اس کے درمیان بہت ہی دور فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے یعنی اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ویسے یحذر، حذر کہتے ہیں بچنے کو، برحذر باش یعنی بچ کے رہ۔ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ مجھ سے بچ کے رہو، کیا مطلب؟ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں یہ کام نہ کرو، ان کاموں سے بچ کرو، یہ مراد ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تو کہتا ہے کہ خدا سے محبت کرو، جہاں پر بھی آئے خدا سے بچو، یا خدا تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، مراد اپنی نافرمانی سے، اپنے برے کاموں سے۔ یہ واللہ رؤوف بالعباد، تم برے کام نہ کرو، اللہ تمہیں کہتا ہے میری نافرمانیوں سے بچو، ورنہ اللہ کیا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ واللہ رؤوف، رؤوف رأفت یہ رحمت کی طرح کی چیز ہے، نرمی، خدا بہت زیادہ نرم ہے بالعباد، بندوں کے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو۔
اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے. یہ کچھ یہودی اور کچھ عیسائی ایک بہانے کے طور پر، جو وہ یہودی اور وہ عیسائی کے جو رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے، تو جب رسول پاک نے کہا کہ اگر مجھے نہیں مانو گے تو تمہارا کچھ قبول نہیں، تو کیا کہتے تھے کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں نا. عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. اللہ سے تو ہم پیار کرتے ہیں. بعض اوقات اللہ کا نام بھی بہانہ بنایا جاتا ہے رسول اللہ سے دوری کے لیے. بعض اوقات حق بات کو استعمال کیا جاتا ہے باطل نتیجہ نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کے ان باتوں کے جواب میں خدا نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اگر اے رسول ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری بات مانو، ورنہ اللہ کو تمہاری محبت قبول نہیں. اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ کی محبت تمہیں ملے گی. اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی ایک دفعہ ہے کہ ایک طرفہ محبت ہے، اور یہ ایک طرفہ محبت اللہ سے یہ جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ جس کو بھی خدا سے حقیقت میں محبت ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خدا اس سے محبت نہ کرے. اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا نرم ہے. یہ جو خود دعوی محبت ہوتا ہے یہ بعض اوقات جھوٹا ہوتا ہے. اس کے ٹیسٹ کے لیے پھر اللہ نے بتایا کیا کہ اگر یہ کہتے ہیں انہیں اللہ سے پیار ہے، ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو پھر میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہ رحیم جہاں بھی آئے، رحیم کا معنی خاص رحمت ہوتی ہے. مغفرت کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے کس کی مغفرت، کون مغفرت کے قابل ہے، اس کو خصوصی رحمتیں دیتا ہے. ایسا نہیں ہے بندہ مغفرت مانگ رہا ہے اور جن کاموں کی مغفرت مانگ رہا ہے وہ بھی دوبارہ کیے بھی جا رہا ہے ساتھ میں، تو یہ اب مستحق کے مغفرت نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ کہیں ڈاکٹر صاحب میرے بازو پہ یہ زخم لگ گیا چھری سے، یہ آپ اس کو پٹی کر دیں. ڈاکٹر پٹی کرنے لگتا ہے، آپ اوپر دوبارہ چھری سے خود ہی زخم لگا رہے ہیں. تو ڈاکٹر کہے گا نکلو یہاں سے باہر، ٹائم ضائع کرنے آ گئے. اس لیے پاگل تو نہیں ہو. جس کو واقع ہو کہ مجھے زخم لگا تو یہ غلط ہو گیا میرے ساتھ، اور تیار ہو ڈاکٹر جو پٹی لگائے گا، جو دوائی دے گا، جو پرہیز کہے گا وہ کرنے کو. اگر وہ تیار ہی نہیں ہے تو پھر یہ اللہ غفور ہے لیکن وہ رحیم ہے. یعنی تم مغفرت کے طلبگار تو بنو تو تمہیں وہ یہ خصوصی رحمت اپنی مغفرت والی عطا کر دے گا. لہٰذا آپ کبھی نہیں دیکھیں گے آئے گا واللہ غفور الرحمن، کیونکہ رحمان عام ہے جو سب کو دیتا ہے. غفور رحیم جو قابل ہے اس کی مغفرت کی جائے، اور وہ اللہ نے شرائط بتائی. اور یہاں پر کیا ہے، کب مغفرت ہوگی تمہارے گناہوں کی؟ جب رسول کو فالو کرو، تبھی تمہیں خدا کی محبت بھی ملے گی، تبھی تمہیں اس کی مغفرت بھی ملے گی. اور اسی طرح کی باتیں اہل بیت اطہار نے بھی کی ہوئی. اصول کافی کی روایات میں کہ فرمایا واللہ، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے. فرمایا کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف قسم کی، یہ تمہیں ساتھ نہ بہا کے لے جائیں. اب اگلی جو بات ہے نا وہ بتا دے گی باتیں کیا ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر پتہ چلے گا کہ آج بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں ائمہ کے سمجھانے کے باوجود. فرمایا لا تذهبن بک المذاہب، جس سے خطاب کر رہے تھے اس سے فرمایا کہ یہ مختلف باتیں، مختلف روش کو مذہب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، مختلف رائے دی جا رہی ہے، یہ تمہیں اپنے ساتھ بہا کے نہ لے جائے. واللہ، اللہ کی قسم، من کان للہ مطیعا فہو ولی، جو تم میں سے اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا ولی، ہمارا دوست. ومن کان للہ عاصیا، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، فہو لنا عدو، وہ ہمارا دشمن. یہ بالکل اسی بات والی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں مجھ سے پیار ہے تو پھر میرے رسول کی بات مانو.
اہل بیت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے کیا؟ اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے پھر میرے نبی کی بات مانو، اور نبی اور اس کی آل کیا کہے گی؟ اگر ہم سے پیار ہے تو ہمارے خالق کی بات مانو۔ کیوں؟ ان کی بات خالق کی بات ایک ہی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خالق کو اور مخلوق کو، اس مخلوق کو جدا کر دیا جائے۔ اللہ تو اور کاموں سے راضی ہوتا ہے، یہ اور کاموں سے راضی ہوتے ہیں، تو ہم اگر ان کو راضی کر لیں تو پھر وہ خود ہی اس کو راضی کر لیں گے۔ یہ شرک کی شکل۔ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسی سے اہل بیت راضی ہوتا ہے، اور ہر وہ کام اور بات جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اسی سے اہل بیت ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک بھی کام یا بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے خدا ناراض ہو اہل بیت راضی ہو، اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے خدا راضی اور اہل بیت ناراض ہو۔ بالکل کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جس کے ذہن میں یہ ہے اس کے ذہن میں شرک گھسا دیا گیا، دو سسٹم اس کے ذہن میں بنا دیے گئے ہیں، جبکہ نظام ایک نظام ہے اور وہ توحید کا نظام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے نا رحیم کا، رحم کرنے والا، یہ پوری بات نہیں بتاتا۔ پوری بات وہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو قابل مغفرت ہوگا اس پر پھر اللہ نہیں رکتا، لیکن پہلے قابلیت چاہیے کہ تم خود اب نہیں کر رہے، پچھلی خرابی نہیں کر رہے، اب تم رسول کی اس آیت کے مطابق رسول کو فالو کر لو، اب مغفرت ہوگی۔ رسول کو فالو نہیں کرو گے، لاکھ کہتے رہو اللہ سے پیار ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ نہ تم سے پیار کرے گا نہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ آیت نمبر 32 بڑی یاد رکھنے کی آیت ہے، ویسے تو ساری ایسی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ترجمہ کھولا ہوا ہے، ترجمہ دیکھیے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اوپر کہا تھا اللہ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو، اب اوور آل بات کر دی، میری اور اللہ کی اطاعت میں فرق۔ اللہ فرما رہا ہے اے رسول ان سے کہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ یعنی یہ لوگ روح گردانی کریں، اطاعت نہ کریں آپ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں آپ اگر غور فرمائیں تو کفر ایمان کے مقابلے میں نہیں آیا، کفر کس کے مقابلے میں آیا؟ اطاعت کے مقابلے میں۔ اطاعت کرو تو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطاعت شرط ہے، اور ایمان کے اندر اطاعت چھپی ہوئی ہے، ایمان کے اندر اطاعت چھپی ہوئی ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایمان بھی صحیح نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے آدم کو، نوح کو، آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالموں پر یعنی عالمین پر چن لیا، برگزیدہ کر لیا، یعنی اپنے لیے گویا کہ انتخاب کر لیا اللہ نے۔ اور یہ انتخاب کس لیے تھا؟ کہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کی وراثت یہ ہوگی، ان کا کام یہ ہوگا۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل میں سے، یہ لوگ ایک دوسرے کی نسلوں میں سے ہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ حضرت آدم معلوم ہے، حضرت نوح معلوم ہے علیہ السلام، آل ابراہیم حضرت ابراہیم کی نسل، و آل عمران، عمران کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے تھے، خدا کے نیک بندے تھے، بعض کے مطابق یہ بھی نبی تھے۔
ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر پہنچی کہ ان کی اولاد میں سے اللہ کا ایک بہت برگزیدہ نبی پیدا ہو. ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا حنہ، ہا نون پر تشدید اور دوسری ہا گول والی، حنہ. تو انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا تو انہوں نے نظر مان لی کہ جو بھی اللہ مجھے اولاد دے گا، اور ذہن میں کیا تھا؟ بیٹا. سمجھ رہی تھی کہ جو میرے شوہر کو بتایا گیا ہے وہ اولاد مجھے ہوگی، تو میں جو ہوں اس اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. یہ نظر مانی تھی کہ وہ صرف بیت المقدس میں خدمت کریں گے. تو یہ عمران حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک شخص. اللہ نے آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر چن لیا. اب آگے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا. امرأہ عورت کو کہتے ہیں. جب عمران کی عورت نے یعنی اس کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں تیری نذر کرتی ہوں آزاد. محررا ہر باقی تمام چیزوں سے وہ آزاد ہوگا، صرف تیرا ہوگا، صرف تیری خدمت کے لیے ہوگا. فتقبل منی، تو میری اس نذر کو قبول فرما. یہ نذر کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی چیز، اس کو ہم نذرانہ بھی کہتے ہیں. یہ نذرانہ بھی کس سے نکلا ہے؟ اسی نذر سے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم یہ نذر کر رہے ہیں تو اس نذر کو مجھ سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یعنی تجھے میری نیت کا بھی پتہ ہے، میری خواہش کا بھی پتہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں اور کیا کہہ رہی ہوں. فلما وضعتها، دیکھیں اللہ کے جو قریب ترین بندے بھی ہوتے ہیں نا، اللہ کبھی کبھی ان کی بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اب جب پیدا ہوئی تو لڑکی تھی. یہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ کیا ہے، مثلا میں نے نظر کی ہے اور میرے اس شوہر نے کہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اس نے کہا کہ ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا بڑا برگزیدہ نبی ہوگا. یہ اب اپنے تصور میں کیا سمجھ رہی ہیں کہ وہ پیدا ہونے والا، لہذا نظر مان لی، فلان کر لیا. لیکن فلما وضعتها، پھر جب اس نے اسے جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو کہنے لگی اے پروردگار میں نے تو یہ بیٹی پیدا کر دی، بیٹی جان دی میں نے. جبکہ ذہن میں یہ اس لیے نہیں تھا کہ جو کفار والا ہوتا ہے بیٹی پسند نہیں ہے تو بیٹا، کیونکہ وہ جو پیشگوئی ملی تھی کہ اے عمران تیری اولاد میں سے، تیری نسل میں سے ایک اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی تھی. لیکن گویا کہ اللہ نے کہا تھا تیری نسل میں سے ہے لیکن تیرا بیٹا نہیں، یہ نہیں کلیئر کیا تھا. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میاں بیوی کے یہ بیٹا پیدا ہونے والا ہو گیا. تو جب ہوا تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت. اب انہوں نے تو اپنے تعجب یا اس میں کہا کہ میں تو بیٹا ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور بیٹی ہو گئی. اللہ فرماتا ہے اللہ کو بہتر پتا تھا کہ کیا اس نے کس کو جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح نہیں ہوتا یا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو تو نے بیٹی جنی ہے اس کی جگہ اگر کوئی بھی بیٹا جنتی تو وہ اس بیٹی کا بھی مرتبے میں مقابلہ، یعنی جو تیری بیٹی کو مقام ملنے والا ہے اس بیٹی کو وہ اگر ہم تجھے کوئی بیٹا دے دیتے دوسرا، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو علم خدا کے مطابق حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہونے تھے معجزے کے ذریعے سے بغیر باپ کے، اور ان کا جو حنہ جناب حنہ تھی عمران کی بیوی، ان کا تو شوہر تھا تو وہ والا بیٹا تو ان کو نہیں مل سکتا تھا. اگر کوئی اور ہوتا
تو وہ درجے اور مرتبے میں حضرت مریم کے برابر ظاہر ہے کہ نہیں تھا جو اللہ نے حضرت مریم کو رتبہ دیا. تو کہہ رہے کہ اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو اس نے جنا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا. اگر ہم لڑکا دے دیتے تو وہ مریم کے جیسا نہ ہوتا. پھر آگے انہی کی جناب حنا کا جملہ جاری ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور یقیناً میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مریم کا مطلب ہوتا ہے خدمت گزار عورت. خدمت گزار عورت. چونکہ انہوں نے نیت کی ہوئی تھی بیت المقدس میں دینی ہے تو انہوں نے نام ہی ان کا کیا رکھا؟ مریم. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور یقیناً میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یقیناً میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو بھی، اس کی ذریت کو بھی، اے میرے رب تیری پناہ میں دیتی ہوں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے. رجیم کہتے ہیں جس کو مار کے بھگا دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی بارگاہ الہی سے نکال دیا تھا. اسی لیے ہم رجیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مردود، جو رد شدہ ہے، جس کو نکال دیا گیا ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس کی نظر کو بوجہ احسن قبول کیا. یعنی بہت ہی اللہ نے اپنی خصوصی قبولیت کا شرف عطا فرمایا کہ جو تیری نظر ہے اس کو اللہ قبول فرماتا. اور یہاں پہ لفظ اللہ قبول بھی کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ عام قبول بھی نہیں تھا. ان کے خلوص کو اور وہ دیکھ کر بے قبول حسن، اچھا خوبصورت قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اب یہ انبتا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگانا، اور یہاں پہ چونکہ حضرت مریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگانے سے مراد کیا ہے؟ پرورش کرنا. اور اللہ نے اس کی پرورش کی نباتاً حسناً، خوبصورت پرورش. اچھا پرورش کی کس نے تھی؟ زکریا نے. بعض لوگ اس طرح کام کرتے ہیں کہ خدا کہتا ہے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پھر اشارہ کر دوں کہ جب کوئی کام ہی خدا کا کرتا ہو تو مجازن اسے کہا جاتا ہے ید اللہ. مولا کو کیوں کہا گیا ید اللہ؟ اس لیے کہ وہ کام ہی اللہ کے کرتے ہیں، نہ کہ اللہ والے کام کرتے ہیں. قدرت جو خدا کی قدرت ہے اللہ بنا دو، وہ نہیں. جو خدا کا امر ہے وہ کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے کرتے ہیں ید اللہ. ٹھیک ہے، جو کچھ خدا نے کہا ہے وہی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں خدا نے منع کیا نہیں دیکھتے. یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. ظاہر میں کون کر رہا ہے؟ زکریا، جناب زکریا نے پرورش کی تھی حضرت مریم. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے اس کی اچھی پرورش کی. کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ وسیلہ اور سبب جو بہترین ہے اس کام کے لیے وہ کرتا ہے. اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں جو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی؟ اب آپ بتائیں رسول اللہ کس کی پناہ میں تھے؟ رسول اللہ کی زندگی میں ان کی پناہ گاہ کون تھی؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں نے مریم کو پرورش کیا. پرورش کس نے کیا؟ زکریا کی پرورش کو اپنی پرورش کہا جا رہا ہے. اور وہاں رسول اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر، یعنی آپ کو کوئی پناہ نہ دیتا، اس معاشرے میں تو یتیموں کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا، تو ہم نے آپ کو پناہ دی. بہترین کون سی پناہ تھی؟ حضرت ابو طالب. اور جو وہ دوسری آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور اس نے یعنی اللہ نے تجھے تنگ دست پایا، مال دنیا نہیں تھا تیرے پاس. نہ حضرت ابو طالب سیٹھ تھے، نہ بھتیجا سیٹھ تھا.
دونوں جو تھے قرضوں میں. حضرت ابو رسول پاک نے تو کہا قرضہ لینا تھا، چونکہ ابو طالب سرپرست تھے تو مہمان نواز بھی بہت تھے اور اس کی وجہ سے قرضے چڑھ جاتے تھے. فضول خرچیوں سے نہیں، مہمان نوازیوں کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ہم نے تجھے تنگ دست پایا، فَأَغْنَا، اور ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا. تنگ دستی مالی تنگ دستی تھی، اس کا مطلب ہے مالی بے نیازی. تو یہ مالی بے نیازی کس کے سبب سے ہوئی تھی؟ کس کا مال تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا. تو انسان اگر اس طرح سے خدا کا ہو جائے کہ اپنی مرضی بیچ میں سے نکال دے تو پھر اللہ اس کے کاموں کو اپنے کام کہتا ہے. یہ قرآن مجید بتاتا ہے، اس کے کاموں کو اپنے کام کہتا ہے. اسد اللہ کا جو لقب ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا کے دشمن ہو، طاقتور ہو، جو مرضی ہو، سب ڈر جائیں، اسد اللہ نہیں ڈرے گا. خدا کا شیر ہے، وہ دشمنوں پر حملہ کر دے گا. ان صفات کی وجہ سے اگر ید اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے اور اس کا ایک ہاتھ ہے اور وہ حضرت علی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہاتھ نہیں ہوتا. اگر ہاتھ حضرت علی ہے تو پھر دوسرا ہاتھ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو دو ہاتھوں کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ ساری کی ساری جو متشابہات میں جن کا فتنہ کرنے کا دل ہوتا ہے وہ الٹ الٹ معنی نکال کر، ورنہ معنی ان سب باتوں کے بالکل واضح اور کلیئر. صلوات پڑھیں محمد والے. چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر کو بوجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشو و نما کا اہتمام کیا. ابھی انہوں نے ترجمے میں کیا کہا ہے؟ اہتمام کیا، جو عربی کا لفظ ہے کی. یہاں سے سمجھ جائیں کہ بندوں کے کام بھی بعض اوقات اللہ کے کام بن جاتے ہیں. اور کیسے بندوبست کیا اللہ نے، کیسے پرورش کی؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کا کفیل، مریم کی کفالت کس کو دے دی؟ زکریہ کو. حضرت زکریہ کون تھے؟ یہ حضرت مریم کی ایک بڑی بہن تھی، ان کے شوہر تھے. پس حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جو حضرت زکریہ کے بیٹے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی ہیں. اور حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے بڑے تھے حضرت یحییٰ. یہ دونوں کی جو مائیں ہیں، یعنی مریم اور حضرت یحییٰ کی ماں، حضرت عیسیٰ کی ماں اور حضرت یحییٰ کی ماں، یہ دونوں بہنیں تھیں. تو حضرت جو مریم کی بہن تھی، یعنی حنا کی ایک دوسری بڑی بیٹی، وہ حضرت زکریہ کی گھر تھی. اور حضرت زکریہ بھی بوڑھے تھے اور وہ بھی بہت بوڑھی تھی جب یہ والا واقعہ پیش آیا. یعنی پرورش کرتے رہے. جب حضرت زکریہ نے اولاد کی دعا مانگی تھی اس وقت تک ان کی ایج زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بھی ایج ان کی زیادہ ہو چکی تھی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، جو بیت المقدس والے تھے وہاں کے لوگ، انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. اور وہ قرآن جو تھا وہ حضرت زکریہ کے نام اللہ کے حکم سے نکل آیا. اور پھر حضرت زکریہ جو کہ نبی خدا ہیں، انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی. اب دیکھیں، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریہ مریم پر محراب میں داخل ہوتے تھے، یعنی وہ محراب عبادت میں ہوتی تھی، زکریہ جب داخل ہوتے تھے تو کیا ان کے پاس کیا پاتے تھے؟ وجد عندہا رزقا، مریم کے پاس رزق موجود پاتے، پھل وغیرہ ہوتے تھے، کھانا وغیرہ ہوتا تھا. اور ہوتا بھی وہ تھا کہ جو بعض اوقات بغیر اس چیز کا، اس پھل کا موسم بھی نہیں ہے کہ جو پھل حضرت مریم کے پاس حضرت زکریہ کو دکھائی دے. تو یہ جب ایک دفعہ داخل ہوئے اور وہاں دیکھا کہ ایسے پھل ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کا موسم نہیں ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا،
زکریا کہنے لگے یا مریم، اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کفیل تو میں ہوں، میں نے لا کر دینا ہوتا ہے آپ، تو یہ تو میرے پاس نہیں ہے چیزیں جو آپ کے پاس آئی پڑی۔ انا لکی ھذا، کہاں سے آپ کے پاس یہ آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اور دوسرا سوال جو ان کو کرنا تھا اس کا جواب بھی دے دیا گیا، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اس حساب سے ایک تو ہم عام طور پر یہ لیتے ہیں کہ زیادہ، اور یہاں پہ بے حساب سے کیا مطلب ہے؟ بے موسم، موسموں کا حساب بھی جب دینا ہو تو پھر خدا کے لیے کوئی حساب کتاب، اللہ یہ نہیں کہتا کہ مثلا اس کی اگر مرضی ہو فوری کرنا چاہے تو وہ یہ نہیں کہتا ویٹ کرو موسم آئے گا تو پھر، کیا یہ کہ تمہارا تو موسم ہی گزر گیا، جیسے زکریا بوڑھے تھے اور ان کی زوجہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جناب مریم کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جس کو حصہ بنایا ہے کہ یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب حضرت زکریا کو زندگی میں یہ تھا کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت زکریا بس مایوس ہو گئے تھے اور اب جب حضرت مریم نے کہا تو اب دعا مانگنے چلے گئے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورہ مریم میں حضرت زکریا کی دعا کا تذکرہ ہے، وہاں پہ دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ اگرچہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن اب بھی میں تیری دعا مانگنے سے میں مایوس نہیں ہوا کہ میں نے دعا چھوڑ دی ہو، اب تو میرا ٹائم ہی گزر گیا۔ دعائیں کرتے رہتے تھے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے ایک چیز بندہ دیکھتا ہے تو ایک دفعہ پھر جذبہ بھڑک جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اور سنا بھی کہ مریم کہہ رہی ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا رب، تو وہیں پھر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا فرما۔ صالح، بعض لوگ صرف اولاد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہہ بھی دیتے ہو صالح، لیکن صالح پہ نیت نہیں ہوتی، اولاد پہ نیت ہوتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، چاہے کوئی فراڈ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی فراڈیا ہی پیدا ہو جائے، اولاد۔ لیکن قرآن کیا دعا کا طریقہ سکھاتا ہے؟ اولاد مانگو کون سی؟ اولاد صالح، ورنہ عذاب ہے، ورنہ وہ عذاب ہے، دنیا و آخرت کا عذاب ہے۔ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے اپنی پاس سے یعنی اپنی عنایت سے ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ یعنی صالح اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعا کا بہت سننے والا ہے۔ اب چونکہ ان کی کیفیت بھی ذرا اور مچلی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر، تو انسان کی جو کیفیت ہے وہ قبولیت دعا میں اثر رکھتی ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اگر تڑپ کے دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کی پرواز بہت زیادہ ہے، اور اگر دعا مانگ رہے ہیں اور توجہ ہی نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے تو اس دعا کی پرواز بھی پھر، بلکہ بعض اوقات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ دعا نہیں ہوتی، وہ بے ادبی ہوتی ہے، اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مثلا کوئی عہدہ ہے کوئی، اور ایک بندہ جو بڑا نچلے لیول کا ہے آپ کی نسبت سے دنیاوی طور پر، وہ آپ کے پاس آئے درخواست لے کر اور کسی کام میں پھنسا ہوا، اور پھر وہ آپ سے جب بات کر رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہو کبھی ادھر دیکھ رہا ہو، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے، اور توجہ آپ کا کمرہ چیک کر رہا ہے، کرسی کیسی ہے، بلب کیسے لگے ہوئے ہیں، آپ کے شوز چیک کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست بھی کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہاں سے نکلو، پہلے بات کرنے کا ادب سیکھو کہ جب کسی بڑے سے بات کی جاتی ہے تو بات کس طرح کی جاتی ہے، پہلے جاؤ ادب سیکھ کے اور بعد میں بات کرنا۔ تو بعض اوقات ہم جب دعا اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، خدا بن جائے نہ کریں،
نہ کرے، کرنی ہے تو صحیح طرح کرے۔ بے ادبی کرنے سے بہتر ہے کہ دعا کو انسان توجہ کے ساتھ مانگے۔ یہ خاص طور پہ مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں روٹین کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب دعا کریں گے اللہ آمین اللہ آمین، آپس میں ہنس رہے بھی ہوتے بعض کا اللہ آمین، ٹھیک ہے، کبھی دماغ نیاز کی طرف ہوتا ہے جو اس کی طرف بعد میں ملنی ہے دعا ختم ہوتی ہے فلان ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، روح دعا نہیں ہے۔ روایات اہل بیت میں اگر میں اشتباہ نہ کروں تو مولا کا فرمان ہے کہ میں تمہارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم تلاوت کر رہے ہو اور تمہاری ساری سوچ اینڈ کی طرف ہو کہ کب ختم ہوگی، کیا لوگ اس تلاوت سے؟ اس میں کون تدبر تو وہ کرے گا جو جہاں پر ہے وہاں غور کر رہا ہے۔ جس نے کہا کہ میں نے سورہ یاسین 100 دفعہ پڑھنی ہے، اس کی تو اینڈ پہ نظر ہے اور بگا رہا ہے گاڑی تاکہ وہ 100 دفعہ ختم کرے۔ اس نے کیا لینا ہے قرآن سے؟ یہ بعض دفعہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا، یہ اعمال کی جگہ بے ادبی بنے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ہیں بھی مستحب، زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہوتے ہیں اعمال، اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی ایک رکعت میں مثلا 100 دفعہ پڑھو۔ اب بندہ جو ہے وہ مثلا 10 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کی بیٹری بیٹھ گئی ہے، اس کے بعد قل ہو اللہ تو چونکہ اس طرح یاد ہے کہ انسان اگلے سال کی پلاننگ بھی کر رہا ہو تو قل ہو اللہ بندہ پڑھ ہی لیتا ہے ساتھ۔ اب وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہوا ہے کاؤنٹر اور لگا ہوا ہے قل ہو اللہ، دماغ کہیں کا کہیں پہنچا ہوا ہے، یہ وہ اعمال نہیں مانگے گا۔ یہ جو تکرار کا فلسفہ ہے نا، یہ کہ اچھی طرح ذہن میں بات بیٹھے، نہ کہ تکرار کرو ذہن میں ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات لوگ سوچتے سوچتے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کہاں کھڑے ہوئے نماز میں، اس قدر اپنی اگلی پلاننگ میں نماز کی حالت سے پہنچ جاتے ہیں جمپ لگا کے۔ تو یاد رکھیے کہ جتنی آپ کی توجہ ہے نماز میں اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ آغا محسن قراءتی صاحب تفسیر نور، یہ میں بیان کر دوں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اپنے ایک درس میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایران میں آپ کو پتہ ہے، آپ گئے ہوں گے، روٹیاں جو ہے وہ باہر سے لینی ہوتی ہیں۔ ایک روٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سنگی یا سنگک، پتھروں پہ پکتی ہے وہ۔ جب وہ پک کے اس کو نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ پتھر بھی کچھ چپک کے آ جاتے ہیں، بہت گرم ہوتے ہیں چونکہ اندر آگ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ پھر اس کو جلدی جلدی ان پتھروں کو ہاتھوں سے یعنی ہٹا دیتے ہیں اور روٹی کو نکال لیتے ہیں۔ تو ایک اسی سنگی روٹی کی جو تندور تھا اس پر جیسے لائن لگی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک بڑا بوڑھا سا آدمی بھی بیچارہ ضعیف، بڑی مشکل سے جو آیا تھا گھر سے، وہ بھی روٹی لینے کے لیے کھڑا تھا۔ تو وہ روٹی لے کر جب نکلنے لگا تو ایک شرارتی بچے نے وہ جو گرم گرم پتھر تھا وہ اٹھا کے اس کے اوپر سے جیسے کالر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے کپڑوں کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ ان کے کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں جا کے اٹک جائے گا، جیسے مثلا عربی جبہ پہنا ہو کسی نے تو آپ باندھ دیں یہاں سے، اب وہ چیز تو پھنس جائے گی، ہمارے کپڑوں میں سے تو گر جائے گی نیچے شلوار کے بیچ میں سے مثلا، لیکن اس میں سے وہ پھنس گیا اندر، وہ بہت گرم تھا، وہ بوڑھا بیچارہ جل گیا اس سے۔ اس جلنے کی کیفیت میں اس نے بد دعا دی اس کو اور کہا کہ خدا کرے تیرا ہاتھ خشک ہو جائے، تیرا ہاتھ جس سے تو نے مجھے کام کیا خشک ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جب گھر گیا تو گھر جاتے جاتے اسے ہاتھ میں تکلیف شروع ہو گئی، ہاتھ میں تکلیف شروع ہو گئی، اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے فلاں، ڈاکٹر کو دکھایا، یہ وہ کچھ اثر نہیں پڑا، اس بچے کا ہاتھ ختم ہو گیا، یعنی اس میں سے جان، خشک ہونا اسی کو کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں خشک ہو گیا، یعنی اس کی ساری رگیں وغیرہ کام کرنا چھوڑ دی، ہاتھ بیکار ہو گیا اس کا۔ تو سارے بڑے رو دو رہے ہیں، بچہ ہے اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا فلان ہو گیا۔ تو کسی نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں تیرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ اس کو یاد آیا کہ میں نے اس طرح ایک بوڑھے کے ساتھ یہ حرکت کی۔ تو سارے اس کے والدین، رشتہ دار اور محلے والے مل کے، ظاہر ہے وہ بھی قریب ہی رہتا تو اسی محلے کے میں رہتا، اس بوڑھے کے پاس گئے اور سب نے اسے جا کر کہا کہ ہم سب کے سب آپ کے ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں کہ آپ نے بد دعا کی تھی اور اس نے حرکت کی تھی غلط، آپ نے بد دعا کی تو اس کی حالت یہ ہو گئی ہے، تو ہم سب آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ دعا مانگے، اس کی جو ہاتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ صحیح فرما دے۔ تو اس بوڑھے بیچارے نے کہا کہ میں آپ کو میں نے معاف کر دیا، وہ تو مجھے تکلیف ہوئی تھی تو اس لیے بد دعا میرے منہ سے نکل گئی، تو میں
بچے کو معاف کرتا ہوں اور میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ دوبارہ سے دے دے. اس نے دعا کی, سب نے ساتھ آمین کی. وہاں پر اس نے اکیلے بد دعا کی تھی, کسی نے آمین نہیں کی تھی ساتھ. یہاں پہ اس نے دعا کی, سب نے آمین کی, لیکن بچے کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا. کیوں؟ آگے فرماتے اس لیے کہ جو اس بد دعا کے وقت وہ اس کا دل جلا ہوا تھا اور تکلیف میں تھا, اس کی وجہ سے اس کی دعا کی جو تاثیر تھی بہت زیادہ تھی. اور اب جب وہ دعا دے رہا ہے مثلا ان کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے, وہ تکلیف وہ اس طرح اس کے دل میں درد اور کیفیت تڑپ وہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ دعا کی جو تاثیر ہے وہ انسان کی کیفیت سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ائمہ نے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ جب دعا مانگنے بیٹھو تو پوری توجہ تمہاری, کتاب الدعا ہے اصول کافی میں, اس کے اندر بتائے وہ دعا کے آداب کیا. جو وہاں پہ لفظ ہیں, اللہ لاپرواہ کی دعا ہی نہیں سنتا, قبول ہی نہیں کرتا. کوئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں پہلے بات کا ادب سیکھ کیا پھر آ کے دعا مانگیں. تو ہم جب دعائیں مانگیں تو کوشش کریں کہ اور کچھ نہیں تو ادب کا لحاظ ضرور رکھیں. بعض وقت ہوتا ہے جیسے دعا شروع ہوتی ہے لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ بے ادبی ہے. مثلا جب تک میں بول رہا تھا آپ سن رہے تھے, اب جب اللہ کو بیچ میں لایا, مثلا اللہ کو پکارنا شروع کیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے. تو بعض چیزیں ہماری روٹین میں ایسی آ جاتی ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف خود بھی توجہ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ آداب کے خلاف ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. چنانچہ ابھی وہ اس محراب میں کھڑے ہی تھے, نماز پڑھ ہی رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ فرشتوں نے ان کو ندا دی, فرشتوں نے ان کو آواز دی, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, کہ اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ کی, مصدقا بکلمۃ من اللہ, وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی کہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا. اور وہ کلمت اللہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ. قرآن نے بتایا ہوا ہے. اللہ کا کلمہ کیوں کہا ان کو؟ خاص طور پر اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یعنی جو سبب باپ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن سے مثلا وہ ہو گیا تھا, وہ عام سبب نہیں تھا, تو اس لیے اللہ نے ان کو کلمت اللہ کہا ہوا. جیسے کہ آگے آ جائے گا کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا تو پھر فرمایا کن فیکون. اسی طرح مریم کے شکم میں بغیر باپ کے کن فیکون, اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. تصدیق کلمہ, جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہے اس کی تصدیق کرنے والا, وسیدن, اور سردار, لیڈر. سید عربی زبان میں رہنما کو, لیڈر کو کہتے ہیں. اور یہ جو رسول اللہ کے خاندان کو بھی سادات کہا گیا ہے, یہ دینی رہنمائی کی وجہ سے کہا گیا. رسول پاک کا خاندان سادات ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ رہنما تھے دین کے, نہ کہ خاندان پرستی کے لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو برتر سمجھو دوسروں کو گھٹیا سمجھو. یہ سب سے بڑا تو پھر رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا, باقی سب تم گھٹیا ہو میں برتر ہوں, ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اور روایات میں ہے کہ ایک سفر پر تھے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام, دوران سفر ایک جگہ پر غریب لوگ جمع ہو گئے, جو اس علاقے کے بالکل غریب, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ان کی حالت اور کپڑے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, گندے بندے بہرحال جیسے بھی تھے. تو امام نے ان کی دعوت کر دی اور دسترخوان بچھا دیا, وہ بیٹھ گئے, امام خود بھی ساتھ بیٹھ گئے. امام کے ساتھ ایک بندہ تھا, اس کو پسند نہیں آیا ان کی حالت دیکھ کر, ان کی شکلیں دیکھ کر, اس کو اچھا نہیں لگا کہ امام ان کے ساتھ کیوں بیٹھے. اس نے امام سے کہا کہ بہتر نہیں تھا, مطلب آپ نے دعوت دے دی لیکن آپ خود الگ ہو کے بیٹھ جاتے. امام نے جواب میں کیا فرمایا, جب باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے تو فرق کیسا؟ قرآن کی آیت کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا, سب اولاد آدم ہے,
سب کا باپ کون ہے؟ آدم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچان لو ایک دوسرے. برتری اللہ کے ہاں تقوی سے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر سید خدا کا نافرمان ہے، ادھر چونکہ خام خیالی دیکھیں، اللہ نے بتایا نوح نبی کا بیٹا، سگا بیٹا جہنم میں. اس وقت نوح سید تھے. اللہ نے فرمایا نوح کی بیٹی بھی جہنم میں، نوح کی بیوی بھی جہنم میں ہے. معذرت چاہتا ہوں، نوح کی بیوی بھی جہنم میں ہے، لوط کی بیوی بھی جہنم میں ہے. کیوں؟ اللہ بتانا رشتے کام نہیں آتے. اور روایات میں کہ ایک دفعہ رسول پاک نے بنی ہاشم کو جمع کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور فرمایا کہ اے بنی ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے جو میرے خاندان کے نہیں ہیں وہ اپنی قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے ڈھیر میرے پاس لا رہے ہوں اور میرے قریب ہوں، اور تم اپنی خرابیوں کی وجہ سے میرے سے دور ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک قابل احترام کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا. اور یہ جو رسول اللہ نے خاص طور پر مثلا سادات کا احترام کہا ہے، اللہ کے نبی کو آئندہ کی خبر تھی کہ میرے خاندان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے، میرے خاندان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے. ظاہر پروپیگنڈا ہوگا. لہذا فرمایا اگر سید اچھا ہو تو اس کی اچھائی کی وجہ سے، اگر برا ہو تو میری وجہ سے. کیا مطلب؟ تمہیں برا بنا کے پیش کریں گے. انہوں نے تو اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جو سب سے بڑے سید ہیں مولا علی، ان کو لوگ گالیاں دینا شروع ہو گئے. تو رسول اللہ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے ان میرے خاندان کے ساتھ. لہذا فرمایا اچھا ہو تو اس کی نیکی کی وجہ سے، اور اگر تم اس کو برا سمجھ رہے ہو تو میری وجہ سے، تب بھی تم اس کا احترام کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ یاد رکھیے کہ اس کے احترام کا ہر روایت کا ایک شان نزول ہوتا ہے. اس کا ایک، نہ کہ کوئی روایت آ کر اسلام کے مسلم قانون کو توڑ دیتی. جو مسلمات اور واضحات ہیں جن کو اللہ بینات کہتا ہے، وہ قانون تبدیل نہیں ہوتے. لہذا جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے پھر غور کرنے والے غور کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے. اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا سید تو آپ کو کہے کہ ہاں بھائی آپ جا رہے ہو دبئی، میرے لیے ولایتی شراب لیتے آنا. مثلا آپ کہیں یا رسول اللہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے کہا کہ برا بھی ہو تو احترام کرنا، احترام کا تقاضا یہ کہ شراب لا کے دو. نہ، وہ پینے والا بھی لانتی ہے، پلانے والا بھی لانتی ہے، گفٹ لانے والا بھی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اصل تو میں نے بتا دیا اس کا شان نزول کہ سادات کے خلاف کیا ہو جائے گا رسول اللہ کے بعد. ان کو تو ذبح کر دیں گے لوگ. لہٰذا نصیحت کی کہ میرے خاندان کا تم نے احترام کرنا، برا ہو تو میری وجہ سے کرنا، یعنی تمہیں برا بنا کے پیش کیا جائے گا. نہ یہ کہ برا ہو تو اس کی برائی میں اس کے ساتھ تعاون کرنا. یہ قرآن کی آیت ہے کیا؟ لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یہ آیت نہیں بدل سکتی. گناہ میں اور تجاوز میں سید کہہ رہا میں نے ساتھ والے کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے، آپ کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں کرنا تھا، لیکن آپ کے احترام میں میں اس کی بات مان رہا ہوں، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کروں دوسرے. اس طرح کے احترام یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ بعض جگہوں میں نے دیکھا ہوا، میں نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کا احترام نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے. لہٰذا روایت جب کوئی آئے روایت کو دیکھیں، سمجھیں. اسی لیے کہا گیا قرآن پہ دیکھو، اور اس کا وہ والا معنی لیا جائے گا جو قرآن سے نہ ٹکرا رہا ہو، نہ کہ روایت آؤ اور قرآن کو ریٹائر کر دو. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اہل بیت نے فرمایا ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب جب خوشخبری مل گئی ان صفات والا، سیدن و حسورن. حسور کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ پاکیزہ. اور حسور خاص طور پر اسے کہتے ہیں جو عورتوں سے پرہیز کرے. وحسورن ونبیًا، اور نبی بھی ہوگا. من الصالحین، صالحین میں سے. صالحین میں شمار ہونا کتنی زبردست بات ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ صالحین میں شمار کرتا ہے. وَنَبِيًّا، اور نبی ہوگا من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا. اب جب اتنی زبردست خوشخبری ملی، اب خوشخبری سے
اس طرح کی بات کی جس طرح حضرت ابراہیم نے کی تھی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں فیل کرنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب حضرت زکریا کو جو خوشخبری ملی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ اے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، مجھے بھی بڑی عمر پہنچ گئی ہے، یعنی بڑھاپا مجھے آ گیا ہے، اور میری عورت بھی بانجھ ہے، اب وہ بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ قال كذلك اللہ يفعل ما یشاء، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی قرار دے دے۔ اس کا مطلب ہرگز نشانی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، یہ بالکل اسی طرح جس طرح جناب ابراہیم نے کہا تھا یا اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو ایمان نہیں رکھتا، نہیں میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بشر جو بھی ہے، بشر وہ جب دیکھتا ہے سامنے اس کی کیفیت میں فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جب چکھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت میں فرق پڑتا ہے کسی چیز کو۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا پالنے والے اے میرے رب میرے لیے نشانی مقرر فرما۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کرو گے سوائے اشارے کر لو، یعنی اللہ نے ان کی زبان بند کر دی۔ اب جب یہ بات ہوئی، اب دیکھا کہ میں تو بول ہی نہیں سکتا، اب یہ بندہ فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی تبدیلی، تو وہ اللہ جو یہ تبدیلی کر سکتا ہے وہ اگلی بچے والی تبدیلی بھی کر سکتا ہے، کنٹرول۔ تو حضرت زکریا اب جب یہاں پہ نہیں ہے لیکن سورہ مریم میں ہے کہ جب زبان بند ہو گئی اور اس خوشی کی کیفیت میں باہر نکلے تو اشاروں میں کہ اللہ کیسا احسان کرنے والا، اشاروں میں اپنی قوم سے کہنے لگے، قرآن نے لفظ استعمال کیے کہ انسبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ یہ جو اللہ ہے اس کی صبح و شام تسبیح کرو گے، اللہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اس کی تم صبح و شام تسبیح کرو۔ بول نہیں سکتے تھے لیکن اپنے جذبات کی وجہ سے اشاروں سے لوگوں کو یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی زبردست، یعنی آپ فرض کریں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز ملے، جب وہ دعا مانگ رہا ہو اور اس کی دعا قبول ہو تو وہ کیا کرے گا لوگوں سے؟ کوئی کہے گا اللہ نہیں سنتا، تو آپ کہے گا نہیں اللہ سنتا ہے یار، اس طرح کی بات کریں گے۔ تو حضرت زکریا بھی اس خوشی میں، ایک بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ظاہر ہے، تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا سوائے اشارے کے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اب تو کیا کر، یہ وہ جو اللہ بندے سے چاہتا کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور اس کی تسبیح کر شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ یہ حضرت زکریا کا قصہ، اب آگے حضرت مریم کا قصہ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، یقیناً اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، تجھے چن لیا، وَطَهَّرَكِ، اور تجھے پاک کر دیا، تجھے پاک کر دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے چن لیا عالمین پر، تجھے چن لیا عالمین پر۔ یا مریم قنوتی، اب مریم کو کیا کرنا ہے؟ اے مریم قنوت کر، قنوت کر سے کیا مراد ہے؟ یعنی خضوع کے ساتھ اپنے رب کو جھک، اندر سے جھک اپنے رب کو، ایسی عبادت کر کہ جو اندر سے گویا کہ اللہ کو جھکنا ہو۔ یا مریم قنوتی لربکی واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ تو بھی جھک، اجتماع میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے وارکعی مع الراکعین، راکعین مذکر کا صیغہ ہے اور ارکعی مریم سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام، تو اجتماعی عبادات میں
عورتوں کا، مریم جیسی پاکیزہ عورت کا اللہ خود حکم دے رہے ہیں خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ بس اجتماعی عبادات میں شرم و حیا اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں اجتماعی عبادات میں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، آیت نمبر 44 یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم اے رسول آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی آپ کو وحی کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ قلم کے ذریعے قرآن اندازی ہوتی تھی، سار کوئی اپنا اپنا قلم پھینکتا تھا، پتہ نہیں جو ڈوب جاتے تھے وہ نہیں، جو تیرتا رہتا تھا وہ سلیکٹ ہو جاتا تھا، اس قسم کی کوئی چیز تھی۔ بہرحال اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، جب وہ مریم کی کفالت کے لیے قلم پھینک رہے تھے تو آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے۔ یہ غیب کی خبریں اے رسول ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، یقیناً اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا، خاص طور پر کیوں؟ اس کلمے سے مراد وہی کن ہے۔ کیوں کہا گیا خاص طور پہ؟ اس لیے کہ جو عام پروسیس ہے اولاد پیدا ہونے کا اس سے ہٹ کے پیدا ہونا تھا۔ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، منہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہن، وجیہ یعنی ویسے کہتے ہیں خوبصورت، جس کا چہرہ اچھا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ مثلا، یعنی جو اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں، خدا جن کو اچھا سمجھتا ہے، خدا کے ہاں جن کی جو اچھے ہیں۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہاں وجیہ سے مراد ظاہری شکل نہیں ہے، دنیا میں بھی چہرہ خوبصورت ہوگا آخرت میں چہرہ خوبصورت، نہ، اللہ کو ظاہری چہروں سے اتنا وہ نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ جو بھی نیک ہوتے خوبصورت ہوتے، اور جو بھی بد ہوتے وہ بدصورت ہوتے، اگر اللہ کو ظاہری چہروں سے ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہے لیکن بہت برے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بہت بدصورت ہے لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرت لقمان بالکل کالے تھے، بہت بدصورت، حبشی تھے، بہت کالے اور بدصورت، لیکن حکمت کے اعتبار سے اللہ نے جو انہیں عطا کی تھی بہت خوبصورت تھی۔ تو مجھے ایک بات ان کی یاد آ گئی، ان کا واقعہ پڑھا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت خوبصورت ہے، ہم سب کے لیے باعث درس اور عبرت ہونا چاہیے۔ لقمان کو ایک شخص نے خرید لیا، ان کی جب اس نے انٹرویو کیا تھوڑا بہت، تو ان کی باتوں کی وجہ سے حضرت لقمان اس کو پسند آ گئے، ورنہ شکل بالکل پسند کرنے والی نہیں تھی، مطلب دیکھ کے ڈر لگتا تھا۔ تو وہ بندہ ان کو گھر لے کر آیا، اور جب لقمان سے بات چیت شروع ہوئی تو وہ لقمان کو بہت پسند کرنے لگا۔ جو خود پہنتا تھا لقمان کو وہی لباس پہناتا تھا، جو خود کھاتا تھا لقمان کو وہی مثلاً کھلاتا تھا۔ اگر کوئی کہیں سے تحفہ آتا اس کو، کوئی کھانا وغیرہ، کوئی فروٹ وغیرہ، تو اسپیشلی لقمان کو بلا کے پاس بٹھا کر لقمان کی باتوں، حکمت، دانائی کی وجہ سے وہ عاشق، کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو ایک دن اس کے لیے کہیں سے تحفے میں تربوز آیا یا خربوزہ آیا، تو حسب معمول اس نے لقمان کو بلایا اور اس کو بٹھا لیا، کہا کہ میرے کوئی تحفہ میرے کسی دوست نے بھیجا ہے، اس نے کہا بہت زبردست ہے، تو آپ کے بغیر مجھے کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اب اس کو اتنا پیار تھا اس سے کہ اس نے کاٹا، پہلا جو پیس کاٹا وہ لقمان کو دے دیا۔ لقمان نے پیس اٹھایا اور کھانا شروع ہو گیا۔
تو اس نے دوسرا کاٹا، پھر خود کھانے لگا، لیکن پیار بہت تھا، پھر لقمان کو دے دیا. کرتے 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 نا ایک پیس بچا. لقمان جو ہے سارا وہ کھاتا جا رہا. ایک پیس بچ گیا جب آخری، تو اس نے اپنے منہ میں ڈالا. منہ میں ڈالتے ہی تھوک دیا اسے. خراب تھا مثلا، ظاہر میں خراب نہیں لگ رہا تھا، لیکن اندر سے وہ ذائقہ اس کا بہت برا تھا. اس نے فوراً منہ سے نکال کے باہر پھینک دیا اور لقمان سے کہتا کہ آپ سارا کھا گئے، آپ سارا کھا گئے. تو لقمان نے کہا جی میں سارا کھا گیا. اس نے کہا تو بہت کڑوا تھا، کیوں آپ نے کھایا؟ تو لقمان نے کہا کہ تو نے اتنی میٹھی چیزیں مجھے کھلاتا رہا تھا، تو ایک دفعہ اگر تو نے مجھے کڑوی چیز بھی کھلا دی ہو تو میں چیخنا شروع ہو جاؤں، کہوں کہ مجھے نہیں چاہیے. جس نے اتنی میٹھے چیزیں دی ہوں اس کی کڑوی چیزیں بھی انسان کو اچھی لگتی. تو یہ اس نے بتائی کس کی نسبت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے، کہ جس نے اتنے زیادہ احسان کیے ہیں، اگر اس کی طرف سے کچھ کڑوا بھی آ جائے تو بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، کڑوا ہے بہت لیکن واپس نہیں کروں گا کہ یہ میں نے نہیں کرنا. کڑوا ہے، تو نے مجھے میٹھی چیزیں اتنی کھلائی ہیں، تو نے مجھے کس پالا، مجھے شکم میں مادر میں، پھر میرے لیے کیا کیا بندوبست کیے، کیا کیا نعمتیں دی. اب تیری طرف سے ایک کڑوا آ گیا تو میں کہوں کہ مجھے نہیں چاہیے؟ نہیں، یہ کڑوا بھی اسی طرح قبول جس طرح تیری میٹھی چیزیں قبول. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. جب فرشتوں نے کہا اے مریم تجھے اپنی طرف سے اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت میں، انہوں نے ترجمہ کیا آبرومند ہوگا، وجیہن آبرومند ہوگا، ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا. مقرب جسے قریب کر دیا جائے، عربی میں اس کو مقرب کہتے ہیں.